بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہر روز زیارت عاشورہ، صلوات پڑھیں محمد وال۔ زیارت عاشورہ اصلاً مولا سے ایک یہ دعا مانگ کر جائیں کہ مولا میں آپ کا زوار بن کے جا رہا ہوں، مجھے توفیق دے کہ اب کے بعد کوئی دن ایسا نہ ہو جس کا آغاز میں زیارت عاشورہ سے نہ کروں۔ بہت فوائد ہیں زیارت عاشورہ، بہت فوائد۔ ایک بتلا دوں صرف واقعہ، حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے ولی خدا تھے، بہت ان کی کرامات۔ ان کے استاد تھے حضرت آیت اللہ سید علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ محمد حسین طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی، ان کے بھی استاد تھے۔ خواب میں حضرت آیت اللہ بہجت نے دیکھا جنت میں اعلیٰ مقامات، برزخ میں بھی جنت ہے، وہ جنت دوسری ہے جو اصلی ہے، مرنے کے بعد انسان وادی سلام جنت میں جاتا ہے یا گناہوں کی وجہ سے برزخی جہنم میں۔ تو بہت خوش ہوئے، استاد کو جنت میں دیکھا، آقا بہجت نے کہا اب بھی کوئی تمنا ہے آپ کی، اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ تو آیت اللہ سید علی قاضی فرماتے ہیں کہ بیٹا اب تمنا یہ ہے کہ اگر دوبارہ خدا زندگی دے، میں صرف صبح کا آغاز زیارت عاشورہ سے پڑھتا تھا، لیکن دوبارہ اگر زندہ ہو جاؤں تو میں نے زیارت عاشورہ کے فضائل دیکھے ہیں، اس کا صلہ دیکھا ہے، اس کا اجر دیکھا ہے، تو اب میں رات کو بھی آغاز کروں گا زیارت عاشورہ سے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بہت اس کا ثواب ہے، اور اس کی ایک دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اسی ہمارے زمانے کے ایک عالم دین گزرے ہیں حضرت آیت اللہ بہلول، انہوں نے امام خمینی سے پہلے انقلاب یہ لائے تھے، امام خمینی سے پہلے، مگر کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ جب شاہ کے باپ نے حکم دیا کہ چادر پہننا حرام ہے، یعنی اپنی شریعت جو واجب تھا اسے حرام کر دیا، جو عورت چادر پہنے گی اسے 10 کوڑے لگائیں گے، ایران میں، اسلامی ملک میں۔ تو آیت اللہ بہلول نے جا کے خلاف تقریر کی مسجد میں، حرم امام رضا علیہ السلام۔ تو پولیس انہیں گرفتار کرنے آئی، لوگوں نے ان کا جو ہے دفاع کیا، گولیاں چلی، حرم میں، امام رضا کے حرم میں 20,000 لوگ شہید ہوئے۔ جس صدام نے مولا حسین کے حرم میں بھی گولیاں چلائی تھی، پہلے سال جب ہم آئے تھے گولیوں کے نشان لگے ہوئے تھے، ابھی شاید نہ ہو، 20,000 لوگ شہید ہوئے۔ تو آیت اللہ بہلول کو شاہ ایران نے پھر افغانستان کے شاہ کو کہہ کر وہاں جیل بھجوا دیا، اور 30 سال یہ آیت اللہ جیل میں رہے، 30 سال، اور وہیں پر اللہ نے مقام یقین دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وال۔ ابھی آپ نے حدیث کو سنا کہ ایک مقام یقین کیا ہے کہ برزخی آنکھ کھل جائے، یعنی آپ قبر کو دیکھیں تو مردہ نظر آ جائے، اور آپ کو پتہ چلے کہ اس پہ عذاب ہو رہا ہے یا رحمت ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹا عذاب بھی نا اگر کوئی مردے کا دیکھ لے، یقین جانیے پھر گناہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اندھے ہیں، صرف گناہ کی لذت دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر گناہ کا عذاب دیکھ لے کوئی بندہ جرأت نہیں کرے گا۔ ایک سچا واقعہ بتلا دوں، ایک آدمی تھا پہلے زمانے میں، یہ لوگ کمر بند میں پیسے وغیرہ رکھتے تھے، اس کی بہن مر گئی تھی، اس کا جنازہ دفنانے گیا تو قبر میں کوئی ہیرا یا موتی بہت قیمتی تھا، وہ گر گیا۔ اس وقت تو خیال نہیں آیا، قبر بند ہو گئی، دیکھا وہ تو کئی لاکھوں کا ہے، ڈائمنڈ ہے، کیا ہے۔ علماء سے پوچھا میں کیا کروں، بہت قیمتی ہے، کہ آپ قبر میں سوراخ کر لو، ٹارچ مارو، روشنی مارو، تو پھر آپ نکال سکتے ہو۔ قبر کی توہین نہیں، مردے کی توہین ہو قبر اگر کھولے۔ اس بیچارے نے یہ کہ سوراخ کیا تو اسے نظر آ گیا کہ وہیں پر ڈائمنڈ پڑا ہوا ہے، اور جیسے اندر ہاتھ ڈالا، ظاہر نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ایسی برزخی آگ تھی، یہ وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اور جب ہوش میں آیا تو کہا فوراً پانی 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 لاؤ، میں جل رہا ہوں، پانی لاؤ۔ زندگی بھر ایک باٹلی چھوٹی سی، اس میں اس کا ہاتھ پانی میں رہتا تھا، اگر باہر نکالتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ دیکھو یہ ہے برزخی آگ جس سے ہم غافل ہیں۔
کہ ایک ہاتھ جلا تو بے ہوش ہو گیا. لہٰذا ہم گناہ اس لیے کرتے اندھے ہیں, گناہ نہیں اس لیے کرتے گناہ کی لذت عذاب نہیں ہے. برزخی آنکھ اگر کھل جائے تو کیا ہوتا ہے, کبھی انسان جرت نہیں کرتا. دوسرا مقام یقین کیا ہے, قرآن کے دور لو ان ھذا القرآن, قرآن میں اتنی طاقت ہے, قطعت بہ الارض. اب آپ ہندوستان سے, پاکستان سے, انگلینڈ سے, آسٹریلیا سے کتنے پیسے خرچ کر کے آئے, کتنی زحمات اٹھا کے, قرآن کریم کہتا ہے اگر آپ کو مقام یقین مل جائے تو بس وہیں بمبئی سے, وہیں آسٹریلیا سے آپ کچھ ذکر کریں گے بغیر ٹکٹ کے, ایک لمحے میں کربلا پہنچ جائیں گے. یہ آیت ہے بھائیو, یہ حدیث نہیں ہے کہ کوئی انکار کرے, آیت ہے, کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. قطعت بہ الارض, ایک لمحے میں 1000 میلوں کا سفر ہو سکتا ہے, جیسے آصف بن برقیہ نے کیا تھا. ہاں, ایک لمحے میں تخت بلقیس لے کر آئے. یہ آیت قرآن ہے, یہ مقام یقین ہے. اور یاد رکھیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات پڑھو, کہ ظہور میں دیر کیوں ہو رہی ہے. کروڑوں لوگ آج اربعین میں آ رہے ہیں, کروڑوں جان دینے کے لیے تیار ہیں, مگر امام پاک کو ان 313 کا انتظار ہے جو طی الارض کر سکتے ہیں, جو آصف بن برقیہ کی طاقت رکھتے ہیں. امام زمانہ فرمائیں گے جاؤ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کر لے آؤ. یہ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے لے آئیں گے بھائی, یہی طاقت ہے نا وائٹ ہاؤس. جیسے تخت بلقیس لے کر آئے, وہ طی الارض کے مالک ہوں گے. ہم بھی اعلان سنیں گے, امام کہیں گے میرا ظہور ہو گیا ہے, جلدی آ جاؤ میری نصرت کے لیے. ہم ٹکٹ لیں گے, ہم پاسپورٹ تیار کریں گے, مگر جو 313 ہوں گے وہ ایک لمحے میں پہنچ جائیں گے. صلوات پڑھے محمد. عزیزان کرام, اب آیت اللہ بہلول ہمارے مدرسے میں تقریباً 2 مرتبہ کم تشریف لائے, تو ہم نے کہا قبلہ آپ کے لیے بہت مشہور ہے کہ آپ طی الارض کرتے ہیں, جہاں بھی جائیں نجف پہنچ جاتے ہیں, کربلا پہنچ جاتے ہیں ایک دن. تو یہ اولیاء خدا تقیہ کرتے ہیں. تقیہ صرف کافروں سے نہیں کرنا, ابھی آواز درست ہوگی, اس کو چھیڑے نہیں. صلوات پڑھی محمد علیہ محمد. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کچھ مومنین سے بھی تقیہ کرنا پڑتا ہے. صلوات پڑھی محمد علیہ محمد. یہ چھپاتے ہیں, یہ نہیں کہ اپنا مرید بنائے. تو ہم نے کہا بھائی بہت مشہور ہے آغا صاحب کہ آپ جو ہیں طی الارض کرتے ہیں. تو آیت اللہ بہلول نے کہا کہ نہیں, ہمارے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. ہاں خدا وسائل پیدا کرتا ہے, یعنی جھوٹ بھی نہیں بولا, انکار بھی نہیں کیا, وسائل. اب سنیے, آیت اللہ بہلول 10 دن سے زیادہ کسی شہر میں نہیں رہتے تھے. امام خمینی سے پہلے انقلاب لائے تھے, کہیں بھی جمع ہوتا, ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. 10 دن پھر مسافر ہوتے تھے 10 دن سے. اور صبح کا آغاز زیارت عاشورہ سے کرتے تھے. زیارت عاشورہ کی طاقت بتلا رہا ہوں. صبح زیارت عاشورہ پڑھنا تھا, مجلس پڑھتے تھے. ہمارے کوئٹہ میں آ کے مجلس پڑھتے تھے, اور پورا 1 مہینہ ہمارے مولانا ولایت صاحب ان کے ساتھ رہے. کہ رات کو 1-2 گھنٹہ سوتے تھے, تعویذ لکھتے تھے, لوگوں کی مشکلات حل کرتے تھے. پھر خواتین وہ پیسے دیتی تھی, رات کو وہ سب غریبوں میں جا کے تقسیم کرتے تھے. ویسے اولیاء خدا میں بڑی عمر تھی, 100 سے اوپر تھے, 104 105. اور ایران کا ٹیلی ویژن انہیں سوئمنگ کرتے ہوئے بھی دکھاتا تھا. 100 سال سے اوپر سوئمنگ بھی کرتے تھے, صحت بھی صحیح تھی, ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے. مجلس پڑھ رہے تھے تو بوڑھا آدمی تھا 100 سال سے اوپر, تو نیچ آئی. جب نیچ آئی تو ناک سے پانی بہا, تو انہوں نے یہاں رومال دیکھا, نہیں آیا, ادھر رومال ہے نظر نہیں آیا. تو سامنے اب بچے بیٹے تھے, وہ ہنسنے لگے. صلوات پڑھی محمد علیہ محمد. بچے ہیں, انہیں تو معرفت نہیں, اتنا بڑا آیت اللہ ہے, دیکھا بھی ناک سے وہ پانی گرا ہے, مولانا کو رومال نہیں مل رہا ہے. تو نیچے سے جن کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے جلدی سے رومال پھینک دیا. مولانا نے ناک صاف کر دی. اب انہی کے گھر میں آئے, کہا آج آپ نے مجھ پہ احسان کیا ہے. وہ بچے مجھ پہ اور ہنستے ہیں, آپ نے فوراً میری عزت بچائی ہے, مانگو کیا مانگتے ہو. یہ صدام کا زمانہ تھا. انہوں نے قبلہ کربلا چاہیے. ایران کے لیے تو منع تھا. کہا ٹھیک ہے جاؤ غسل توبہ کر کے آؤ. غسل توبہ کرو, بیٹھو, یہ سورہ پڑھو, یہ ذکر کرو, یہ ذکر کرو, یہ ذکر کرو.
رات 2 بج گئے، کہا چلو باہر چلیں، کہا قبلہ بھی تو نماز فجر کا وقت نہیں، چلو باہر چلو، باہر لے آئے کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، آنکھیں مت کھولنا، آنکھیں مت کھولنا، بند کرنا۔ کہا میں نے آنکھیں کی، زو کی آواز جیسے طوفان آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ڈر بھی رہا ہوں کہ پتہ نہیں مولانا کیا کر رہے ہیں۔ کہا آنکھ مت کھولنا، چند منٹ ہی، بہت طوفان جیسی کیفیت تھی۔ کہا اب آنکھ کھولو، آنکھ کھولا تو سامنے زری نظر آئی۔ میں نے کہا قبلہ آیت اللہ بہلول، ہمارے شہر میں تو کوئی امام زادہ نہیں ہے۔ کہا امام زادہ نہیں، حبیب ابن مظاہر کی زری ہے، تو کربلا پہنچ گیا ہے، صلوات پڑھے محمد والے اب تمہیں قدموں پہ گر پڑا قبلہ، آپ نے تو بڑا لطف کیا۔ کہا میری زندگی میں کسی کو بتانا حرام ہے، کسی کو مت بتانا کہ میں ایک لمحے تمہیں کربلا لے آیا ہوں۔ یہ مرید نہیں چاہتے گمنام رہنا۔ کہا جی بھر کے گریہ کیا۔ اب چلے حضرت عباس کے زیارت پہ، کیونکہ میں خود ذاکر بھی تھا۔ آیت اللہ بہلول نے کہا تھوڑا مصائب پڑھو، میں نے مصائب پڑھے، آیت اللہ بہت گریہ کرنے لگے۔ پھر واپس نکلے، کہا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی، وہی طوفان کی کیفیت تھی، طوفان طوفان، آوازیں آوازیں۔ آنکھیں کھولی تو واپس اپنے گھر میں تھا۔ صلوات۔ اب سمجھ رہے ہو کہ 40 کیا ہے؟ 40 انسان کو یہ طاقت دیتا ہے، طی الارض کی طاقت دیتا ہے، برزخی آنکھ کھلنے کی طاقت دیتا ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ اور مقصد 40 کا کیا ہے؟ انسان خود کو چیک کرے کہ میرے گناہ اگر معاف ہو گئے ہوں گے تو جتنی میری محنت ہوگی اتنا اجر ہوگا، اور دنیا میں ہوگا، آخرت میں تو ملے گا۔